اور ننگرہار میں جو حملے کیے گئے ہیں، اس میں یہ میں کہوں گا خاص طور پر کہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت افغانستان ہمارا اتنا ہی بڑا دشمن ہے جتنا ہندوستان ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا۔ پاکستان اور بھارت کی جنگوں میں اتنے ہلاکتیں نہیں ہوئی ہوں گی فوجیوں کی، سیکیورٹی فورسز کی، جتنی جو ہے وہ وہاں سے افغانستان سے جو فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ ٹکانے بنائے ہوئے ہیں جو ہندوستان کی ہمت پر اس پہ ہوئی ہیں۔ بین الاقوامی دعاؤں کو دیکھا جائے تو 9,000 سے 13,500 کے لگ بھگ یہ اعداد و شمار 1947، 1965، 1971 کارگل اور مارکہ حق سمیت تمام جنگوں کے ہیں جناب، اس سے زیادہ بنتے ہیں جو 4 جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف دہشت گردی جس میں اب تک ہمارے فوجی اور نیم فوجی سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں 22,500 سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں، یعنی انڈیا سے جنگوں کے مقابلے میں کم و بیش 2 سے 3 گنا زیادہ۔ یہ وہ دہشت گردی ہے جس کی سپانسرشپ بھارت کے پاس ہے، مگر اس کا بیس کیمپ افغانستان ہے جناب۔ دہشت گردی سے جنگ اس وقت افغانستان سے جنگ کے مترادف ہے، کیونکہ افغان حکومت غیر ریاستی عناصر کی ریاستی سرپرست بن چکی ہے۔ اس وقت افغانستان کو صرف پاکستان ہی نہیں، چین، وسط ایشیائی ریاستوں اور مشرق وسطیٰ کے لیے بھی یہ خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ بین الاقوامی جو جریدے ان کی رپورٹس بھی شائع ہو چکی ہوئی ہیں۔ 2 درجن سے زیادہ متحرک اور فعال تنظیمیں اپنا بیس کیمپ افغانستان میں بنا چکی ہوئی ہیں۔ افغانستان اس وقت 9/11 والے دور یا اس سے بھی خطرناک دور میں داخل ہو چکا ہے۔ سمجھتا ہوں حق تھا بلکہ فرض تھا کہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں، موصوم شہری ہلاک ہو رہے ہیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، اسلام آباد میں جو ہے وہ دیکھ لیں، یعنی کہ 5-6 برس سے قائم نام نہاد عبوری حکومت کی بجائے آئینی جمہوری نمائندہ حکومت وہاں پر قائم ہونی چاہیے۔ وار لارڈ سے طاقت واپس لی جائے، منشیات کی پیداوار والے کھیت اور کارخانے تباہ کیے جائیں، بچوں کی تعلیم بحال کی جائے، عورتوں پر تشدد کی سرکاری ضابطے ہی نہیں افغان عورتوں کی فروخت بند کروائی جائے، پھر جو ہے یہ وہاں پر امن ممکن ہوگا۔